السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل کی ایک ویڈیو میں نے ریلیز کیا جس میں نے یہ کہا کہ لڑکی بچیوں کو اور گرلز کو، فیمیلز کو کریئر گائیڈنس کرتے ہوئے مردوں کو اور لڑکوں کو، بوائز کو بولی جانے والے جو گائیڈ لائنس ہوتے ہیں، جو کریئر کی جو اپارچونیٹیز ہوتے ہیں، وہ ایک جیسے نہیں ہونی چاہیے۔ لڑکوں کو لڑکوں کی طبیعت اور ان کے مستقبل کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے بولا جائے، اور لڑکیوں کو ان کی صلاحیت، ان کی ضرورت اور ان کے وہ سرکلز جو شریعت نے ان کو دیا ہے، پردے کی شکل میں، اپنے چیسٹٹی کی شکل میں، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کی شکل میں۔ یہ میں نے کہا، الحمدللہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ وقت کی بڑی ضرورت تھی، یہ اس انداز سے بولا جانا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑکیوں کو نہ پڑھاؤ، لڑکیوں کو گھر بیٹھاؤ، لڑکیوں کو 10ویں کے بعد تم شادی کر کے دے دو جبکہ وہ ذہنی اور علمی طور پر اس کے قابل نہیں ہے، خاص کر، یا 12ویں میں اس کا نمبر ٹاپر آ جائے، وہ 90 ابو 90 نمبر لے لے، اس کو آپ کیئرلیس کر کے مدرسے میں ڈال دو سیدھے سے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، مدرسے میں وہی بچیاں یا وہی بچے جاتے تھے جو ایک دم بیکار ہوتے تھے۔ آج بھی مدرسے میں ایسے ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کا الٹا ہونا چاہیے۔ اب یہ ہو رہا ہے لڑکیوں کے بابت، لڑکیوں کے متعلق، کہ بھائی یہ لڑکیاں اچھا پڑھی ہیں لیکن باہر پردہ کرنے کے اپارچونیٹیز نہیں ہیں، یا اکیڈمک یا دنیا کی تعلیم کو آگے پرسیو نہیں کر سکتے، ان کو مدرسے میں ڈالو، ان کو کسی مکتب میں ڈال دو، ان کو کسی مولوی کے پاس ڈال دو، ان کو کسی دعویٰ سینٹر میں بھیج دو۔ یہ سارے جو مدرسے میں بھیجنا اور دعویٰ سینٹر میں بھیجنا، یہ اپنے آپ میں بہت مبارک ہے، بلکہ واجب بھی ہے، لیکن یہ اس وجہ سے نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بچی کے لیے دوسرے کوئی اپارچونیٹیز نہیں ہے تو اب یہی رہ گیا ہے۔ تو اب یہ لڑکیاں کرتی کیا ہیں کہ بھائی ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے مدرسے میں رہنے کا، ہاسٹل میں رہنے کا، دین کی تعلیم کو اس طریقے سے پڑھنے کا جو ایکسلنس، جو کہ بہت ہی ڈیپر نالج لیتے ہیں، جیسے علماء یا عالمات یا فاضلات، لیڈی جو اسکالرس جو لیتی ہیں، وہ لینے کا انٹرسٹ نہیں رہتا ہے، کیونکہ عمر بہت بڑی رہتی ہے۔ پہلے سے اگر پڑھے ہوتے تو ٹھیک تھا۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں جو سائنس اور میتھس میں 99 لینے والی تھی، وہاں پر جا کے جسٹ پاس بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا انٹرسٹ نہیں رہتا، یا ادھورا چھوڑ کے آ جاتی ہیں، نہ ادھر کے رہتی ہیں نہ ادھر کے رہتی ہیں۔ تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی لڑکیوں کو ونچت کرنا یا محروم کرنا یا گھر بیٹھانا، یا جو ہے زبردستی ان کو شادی کر کے دینا، یا زبردستی ان کو مدرسہ میں ڈالنا۔ اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی لڑکی پڑھ رہی ہے اپنے چیسٹٹی اور اپنے ماڈسٹی کو مینٹین کرتے ہوئے، اور وہی اسی اسٹریم میں جا رہی ہے جو عورت کے نیچر کے مطابق ہے، تو اس کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھنے کی جو عادت ہے نا، یہ بڑی گندی ہے، بہت بری ہے، بہت سطحی ہے، اور یہ جو ہے اللہ کے پاس کیا بولتے ہیں کہ حساب دینا پڑے گا، یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، ہم مسئول ہیں اللہ کے سامنے۔ اچھا، سب سے پہلے میں آج کے اس ویڈیو میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہم اپنی قوم کو یہ مزاج، یہ فکر، یہ عقیدہ، یہ ایمان، یہ ہماری تربیت ایسی ہونا ہے کہ تعلیم کو پیسے سے نہ جوڑا جائے۔ ٹھیک ہے، تعلیم سے پیسہ آتا ہے، اسکل سے پیسہ آتا ہے، وراثت میں ملی ہوئی جو انہیریٹنٹ جو چیزیں ملی ہوئی ہیں، دولت، اس سے پیسہ کما سکتے ہیں، آئیڈیا سے، دماغ سے پیسہ کما سکتے ہیں، محنت سے، لیکن تعلیم کو ڈائریکٹ جو ہے مادیت اور میٹیریلسٹک سے جو جوڑتے ہیں نا، اس سے ہمارے سارے ویلیوز بہہ کے چلے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، خاص کر کے عورت کے لیے بھی آپ پڑھا اس لیے رہیں کہ تاکہ کل کے دنوں جاب کریں، سبحان اللہ، وہ پھر اصل جو جاب ہے نا، ایک بیوی، ایک بیٹی، ایک بہو، ایک ماں کی شکل میں، پھر وہ جاب کے لیے لائق نہیں رہے گی۔ اچھا، اب کیا کرنا چاہیے بھائی؟ لڑکیاں پڑھنا ہے، ہم کہتے ہیں، میں نے کل بھی کہا کہ بھائی لڑکیوں کو پڑھانا ہے، لڑکیوں کو تعلیم سے محروم کرنا، گویا کہ آپ مستقبل میں ایک بانجھ قوم، ایسی قوم جو بچے نہیں جنتی، ایسی ماں جو بچے نہیں جنتی، بانجھ ہے، ہاں، ایسی قوم بنانا اگر ہے تو بچیوں کو، لڑکیوں کو نہ پڑھا۔ اب آپ بھی پریشان ہوں گے، یار یہ تو بولتے ہیں کہ نہیں پڑھانا چاہیے، اور بولتے ہیں کہ پڑھاؤ ورنہ آنے والی نسل جو ہے وہ جاہل رہ جائے گی۔
بھائی نہیں، ہمیں بیچ کا راستہ اپنانا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی ہمیں پیسے سے تعلیم کو نہیں جوڑنا ہے۔ تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے احکامات ہے، یہ جائز ہے، امت کو فائدہ ہے، اور پڑھنے والی جو بچی ہے اس کی آئیڈینٹی ہے، وہ بھلے سے وہ جاب نہ کرے، اس کی آئیڈینٹی ہے، اس کا سکل ہے، وہ اس کی دولت ہے۔ وہ جیسے اس کی صحت دولت ہے، جیسے اس کی خوبصورتی دولت ہے، جیسے اس کا اچھا خاندان دولت ہے، ویسی اس کی ڈگری، اس کا نالج بھی ایک دولت ہے۔ پیسے سے مت جوڑو۔ دوسری بات، جب ہم نے جان لیا کہ پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، پڑھنا کیا ہے، اصل کیا پڑھنا ہے، تو یہ بھی میری کل کی بات میں تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بھائی لڑکی ذات کے لیے کیا کنوینینٹ ہے اسلامکلی، اور فیوچر میں مسلم کمیونٹی کو عورتوں سے ہونے والے خدمات کون سے ہیں۔ اس کو میں دہراتا ہوں، کون سے ایسے فیلڈ ہیں جہاں پر مسلم پروفیشنل لیڈیز کی ضرورت ہے، ٹیچرز کی ضرورت ہے، کاؤنسلرز کی ضرورت ہے، رائٹرز کی ضرورت ہے، ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، نرسز کی ضرورت ہے، اور ان کو دوسرے بھی ضرورت ہے۔ میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں ایجوکیشنسٹ نہیں ہوں۔ اب اگر آپ کو تعلیم اور کریئر کے معاملے میں اگر کسی کاؤنسلر اور مینٹر کے سامنے بیٹھنا ہے تو میں امین مدثر صاحب کو بولوں گا، بنگلور میں رہتے ہیں، آپ ان کا اپائنٹمنٹ لے لیں، ان سے بات کریں، ہی ہیز ماسٹری ان دس ٹاپک۔ اوکے، سو پڑھنا ہے لیکن حد ادب کے ساتھ، اور وہ جو احتیاط، جو باؤنڈری جو رکھے گئے ہیں اس کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کہاں پڑھنا ہے۔ اس جگہ پر نہیں پڑھنا ہے جہاں پر ہماری بچی کو پردہ کرنے کی اجازت نہ ہو، سر ڈھانپنے کی اجازت نہ ہو۔ اس جگہ پر نہیں پڑھنا ہے حقیقت میں جہاں پر اختلاط ہو، جہاں پر کو ایجوکیشن ہو۔ اس جگہ پر نہیں پڑھنا ہے جہاں پر مورالٹی، اخلاق پر کوئی ذہن نہیں دیا جاتا ہو، بلکہ الٹا پروموٹ کیا جاتا ہو، الٹا پروموٹ کیا جاتا ہے افیئرس کے لیے، میوزک کے لیے، فلمز کے لیے، شوٹنگ کے لیے، آؤٹنگ کے لیے پروموٹ کیا جاتا ہے۔ ایک انوائرمنٹ اتنا لیکسوری اور اتنا جو ہے میٹیریلسٹک بناتے ہیں کہ وہ لڑکیاں، اچھی اچھی لڑکیاں بہہ کر چلی جاتی ہیں۔ تو ہمیں اس کا لحاظ کرنا ہے، جو احتیاط، پریکاشنز، اور جو حدود، جو باؤنڈریز جو اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، اور جو آج کے زمانے میں جو نیک اور اچھے اور خاندانی لوگ جو دیندار لوگوں نے جو بنائے ہیں، اس کو فالو کرو۔ اس میں عزت ہے، اس میں کسی طرح کا آپ کا نقصان نہیں ہے۔ اصل میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں نقصان ہے، نقصان نہیں ہے۔ اب یہ معاملہ پڑھنا اگر ہے تو میں بولتا ہوں کہ پڑھنا اتنا اچھا عمل ہے، اتنا اچھا پریکٹس ہے کہ بھائی اس کے لیے ماں باپ ہجرت بھی کریں، مائیگریٹ کریں، اپنے علاقے سے مائیگریٹ کریں۔ مجھے معلوم ہے ایسے کالجز بہت کم ہیں، بہت کم جگہ پر ہیں جہاں پر پردے کے لیے ایک اجازت ہو۔ یار آپ اپنے علاقے کو 3-4 سال کے لیے چھوڑو، جا کے وہاں پہ گھر بساؤ، ٹھیک ہے؟ تکلیفات ہیں، آسان نہیں ہیں، لیکن بھائی بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے چھوٹی تکلیف لے لو، اور اللہ اس پر آپ کو اجر بھی دے گا آپ کی محنتوں پر۔ ہجرت میں ویسے بھی برکت ہے۔ تو لوگوں کو ہجرت کر کے جا کر اپنے بچوں کی کریئر بنانا، اور اس کریئر پر ان کی دنیا اور آخرت کا بننا، یہ سمجھو کہ میرے بھائی آپ کی ہجرت ایک مبارک ہجرت ہے، آپ کا مائیگریشن مبارک مائیگریشن ہے۔ تیسرا ایک بات جو اس میں بولی جا سکتی ہے، ایک ڈسٹنس ایجوکیشن۔ آج کے زمانے میں ڈسٹنس ایجوکیشن کی ویلیو، اس کی جو امپورٹنٹ پہلے سے اچھا ہے، خاص کر کے کووڈ سے پہلے اور کووڈ کے بعد ڈسٹنس ایجوکیشن کامن ہے، ہوم سکولنگ کامن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی اپارچونیٹی گھر میں بیٹھے ہوئے لڑکیاں کر سکتی ہیں، بہت سارے کورسز کر سکتی ہیں، یہاں تک کہ سائنس اورینٹیڈ جو بی ایس سی ہے، جو جنرل بی ایس سی ہے، وہ جو ہے کر سکتی ہیں۔ پھر ماسٹر کے لیے اللہ تعالیٰ پھر راستے دوسرے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو شادی کے بعد بھی بچی پڑھ سکتی ہے۔ لیکن جو تعلیم کا جو پروسیس ہے، جو جستجو ہے، جو محنت ہے، جو تلاش ہے، جو ہنٹنگ کرنا ہے، وہ ہے نا تھوڑی محنت کر کے اب نہیں ہوتا، بھائی چھوڑ دو، چلو گھر میں بیٹھاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو کہ ہمارے بہت سارے ماں باپ ایسے کرتے ہیں۔ تو ڈسٹنس ایجوکیشن کا فائدہ اٹھایا جائے۔ میں یہ ڈسٹنس ایجوکیشن کو اگر ہم کو کیا بولتے ہیں کہ ریگولر اور فزیکل ایجوکیشن اگر ملے، آف لائن اگر ملے، تو سب سے پہلے اس کو پروموٹ ہونا چاہیے، نہیں تو مجبوری کی حالت میں ڈسٹنس ایجوکیشن کو جانا چاہیے۔ اور ایک بات اس لیے ڈسٹنس ایجوکیشن از اوکے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کا زمانہ ڈگریوں کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ ٹیلنٹ کا زمانہ ہے، اسکل کا زمانہ ہے۔
یہ میں نے بڑے بڑے لوگوں سے سنا ہے، دیکھا ہے، میری چھوٹی سی زندگی میں نے دیکھا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. میں ادارے چلاتا ہوں، میں کچھ انسٹیٹیوشن میرے انڈر چلتے ہیں، اور بہت سارے ایسے انسٹیٹیوشن جو میرے نہیں ہیں، جس کو میں نے اسٹیبلش نہیں کیا، لیکن دوسروں کے پاس ہائرنگ کے لیے میں جاتا ہوں، جو وہاں پر کیا بولتے ہیں کہ ٹیچرز کو ہائرنگ کرنے کے لیے، ان کا انٹرویو کے لیے سب جاتا ہوں. واللہ بلا مبالغہ میرے بھائیوں، 10 میں سے اگر ایسی ہیں جو 10 کے 10 ماسٹر کی ہوئی ہیں، 10 سال کا ایکسپیرینس ہے، پھر پتہ نہیں بی ایڈ ڈی ایڈ اور ایم کام ایم بی اے انجینئر بھی جو کی ہوئی ہیں، لیکن جب انٹرویو کے لیے جب بیٹھتے ہیں نا، تو اپنے آپ کو کیسے انٹروڈیوس کرانا ان کو نہیں آتا ہے. اوکے، اپنی بات کو پورے یقین کے ساتھ بولنا نہیں آتا ہے، بیٹھنے کا پوسچر ان کو نہیں معلوم پڑتا ہے. اور ڈیمانسٹریشن جب دینے کی بات آتی ہے نا، تو سبحان اللہ، بچے ہمارے ان ایسے ٹیچر سے جو پڑھائیں گے، جو صرف ڈگریاں لے کر آتے ہیں نا، کاغذ کے ٹکڑے لے کر، جو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، ان کے بنسبت میں نے اتنے لڑکیوں کو، اتنی خواتین کو، اتنے میں نے ٹیچرز کو دیکھا ہے جو ڈسٹینس میں ایجوکیشن کرے ہیں، یا تو کم پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، کم پڑھے، اتنا زیادہ ڈبل ٹرپل ڈگری نہیں کرے ہیں، لیکن سبحان اللہ اسی ایک ہی بیٹھک میں آپ کے ڈیمانسٹریشن کی ضرورت ہی نہیں بھائی. آپ کا پریزنٹیشن، آپ کا جو ٹاکنگ جو سکل ہے، آپ کا کمیونیکیشن جو سکل ہے، آپ پکے ہو گئے، آپ کو ہم نے ہائر کر لیا. دیکھیے، ٹیلنٹس آر لاؤڈر دین کیا بولتے ہیں کہ سرٹیفکیٹ کارڈ یا سرٹیفکیٹ پیپر پیس. یہ زیادہ افیکٹو ہیں. دنیا والے، سامنے والے مجبور ہو جائیں گے آپ کی صلاحیتوں کو دیکھ کر، آپ کے اندر ٹیلنٹ کو دیکھ کر، آپ کی کریٹیوٹی کو دیکھ کر. کاغذ کے ٹکڑوں کو، کاغذ کے فائل کو ممکن ہے کہ وہ کھول کے بھی نہ دیکھیں. تو یہ حقیقت، یہ دنیا ایسی چل رہی ہے. آپ بڑے سے بڑے دنیا کی، چاہے وہ چیٹ جی پی ٹی آپ دیکھ لو، آپ اے آئی کی فیلڈ دیکھ لو، گوگل کی دیکھ لو، وہاں پر انٹرویوز جو ہے ڈگریوں سے زیادہ جو ہے ان کے ٹیلنٹس پہ دیے جاتے ہیں. ٹیلنٹس پہ. تو بھائی دنیا میں ہر چیز ہم دنیا کو دیکھ کے کرتے ہیں. یہ بچیوں کو پڑھانے کے سلسلے میں، ان کے سکلز کو بنا کر کے ان کو ایک بہترین انداز سے آگے بڑھانے کے سلسلے میں ہم کیوں نہیں سوچتے؟ یہ کچھ میادین، کچھ فیلڈ ایسے ہیں ایجوکیشن کے میدان میں جس میدان میں جانا ہے نا، عورت کے لیے واجب ہے، واجب، کمپلسری، آبلیگیٹری ہے. کیونکہ سبحان اللہ، آپ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے میڈیکل فیلڈ. ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ہمیں ڈائگنوس کی ضرورت ہے. اچھی جو لڑکیاں جو نیٹ میں بہت اچھا سکور کرتی ہیں، پی یو سی سیکنڈ ایئر میں جو ابو 90 95 99 لیتی ہیں، ان بچیوں کی حفاظت ان کے گھر والے نہیں، سارے گاؤں والے مل کے کرنا ہے. کیسے بھی ان کو ڈاکٹر ہونے تک پہنچاؤ. کیونکہ ہم پردے کی جب بات کرتے ہیں، لیکن اپنی عورت کو جب ولادہ یا ڈیلیوری کے موقع پر یا اسکیننگ کے موقع پر اس کو ننگی چھوڑ دیتے ہیں دوسروں کے پاس. جسٹ امیجن کرو میرے بھائیوں، میں تھوڑا سا کٹھور لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہماری غیرت ایک دم سے تڑپ جاتی ہے. پھر وہی زبان سے ہم بولتے ہیں کہ بھائی ہم بچوں کو نہیں پڑھا سکتے. سکولز ہیں جہاں پر اسلامک سکول کی جو بھی بیلٹ ابھی چل رہی ہے، مسلمانوں کی جتنے بھی میکسیمم سکولز ہیں، یقین مانیے 95% جو ٹاپ آرڈر میں جو ریسپانسبلٹیز جو اپنے ہاتھ میں رائٹس لے کر جو کام کر رہی ہیں، چاہے ایچ او ڈیز ہوں، چاہے وہ ایڈوکیٹرز ہوں، چاہے وہ ٹیچرز ہوں، چاہے پرنسپل ہوں، وہ مرد نہیں ہیں، وہ عورتیں ہیں اور وہی کر سکتی ہیں. اب نہیں پڑھائیں گے تو کیسے؟ تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بھائی کبھی کبھار یہ قاعدہ سمجھ لو اور یہ قاعدہ میرے سے سن لو، لیکن پریکٹیکلی اپلائی کرنا ہے کسی فاطمہ عائشہ پر. تو آپ کے آس پاس کے ایسے عالم سے ملو جن کے پاس کتاب و سنت کا اور فقہ اسلامی کا نالج ہو، اسلامی فقہ کا نالج ہو. ایک قاعدہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات. جو نیسیسٹیز جو ہیں الاؤ کرتی ہیں فاربیڈن تھنگس کو. نیسیسٹیز الاؤ فاربیڈن تھنگس. اوکے، تو جو بیسک نیڈس میں آپ تھوڑا سا اگر جو فاربیڈن چیز کو آپ ٹچ کر رہے ہیں یا ایک اس کو اگر آپ اختیار کر رہے ہیں، یہ شریعت میں اس کا جواز ہے. اور دوسرا یہ کہ المحظورات تقدر بقدرها. اب یہ جائز ہے بول کر ایک دم سے جانے کا نہیں. جیسے ابھی ایک مرنے والے کے لیے سور کا گوشت کھانا جائز ہے بھوک کی حالت میں. ایسا نہیں کہ پیٹ بھر کے کھا لے اور پارسل بھی لے لینا، اعوذ باللہ.
تقدر بقدر ہے، جتنی قدر جتنی مقدار میں اس کی ضرورت ہے اتنا ہی لینا ہے۔ تو اور یہ میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، یہ میں اعلان نہیں کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا میری بات کو غلط کہیں بھی مت نوٹ کیجیے۔ آپ پرسنل کسی لیڈیز کے اوپر، اپنی بیٹی کے اوپر آپ کو بھروسہ ہے اور آپ نے اس قاعدے کو سمجھا ہے، اور وہ کہیں وہ جو ہے نا ڈھیل آپ نے جو دیا، جو تھوڑا سا جو ٹرسٹ کیا، اس کے بہہ کر جانے کی امکانات بھی زیادہ ہیں۔ میں یہ بات یہاں پر ان قاعدوں کو اگر غلط سمجھ لیا آپ نے، شریعت کے اور فقہی قاعدوں کو، تو پھر آپ نے اسی شریعت کے ذریعے سے آپ برباد ہو جائیں گے۔ آخر میں ایک بات بول دیتا ہوں، یار لڑکیوں کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو پڑھانا اس لیے ضروری ہے نا، ڈسٹینس میں ہو یا کیسے بھی ہو، کہ یار اس کو اپنے بچوں کو پڑھانا ہے نا، اس کو ٹیوشن دینا ہے نا اپنے بچوں۔ اس کی کل ہونے والا بیٹا بیٹی جو ہے 10th تک کیوں باہر جائے، باہر جا کر ڈبل سکولنگ کیوں کرے؟ یہ آفت ہے، یہ مصیبت ہے، یہ فتنہ ہے آج کے زمانے میں۔ یہ بچوں کے ساتھ ہم لوگ ٹرول کر رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ مائیں یا تو پڑھی لکھی نہیں ہیں، یا تو سستڑ ہیں، یا تو جو ہے سیلفش ہیں۔ مین ریزن نہیں معلوم، میں جانتا ہوں، میں اچھا خیال رکھتا ہوں عورتوں کے بارے میں۔ اکثر عورتوں کی پریشانیاں یہ ہیں، دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹیچ، کیونکہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے۔ یار پڑھاؤ اس لیے تاکہ ایک برائٹ فیوچر نکال سکو، یہ کم از کم۔ اور پڑھی ہے، لکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ زندگی کسی موڑ میں اپنے خاندان، اپنے گھر، اپنے معاشرے کے لیے ایک ریسکیو کی حالت میں کیا کام کس سے لے لے گا نہیں معلوم۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہ لڑکیوں کو پڑھانے کا جو میٹر ہے نا، یہ ایک کوائن ہے، ایک طرف زیادتی ہوتی ہے اور ایک طرف کمی ہوتی ہے، اور ہمیں بیچ کا راستہ چلنا ہے، بیچ کا راستہ چلنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔